جب بات کرو تو انصاف کے ساتھ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ یہاں قلتم قول سے مراد حکومت او شہادت او غیرہما، اس کا تعلق فیصلے کے ساتھ ہے یا گواہی کے ساتھ ہے یا اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں سب کے ساتھ ہے۔ اذا قلتم کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں فیصلے کا موقع مل رہا ہو، فیصلہ کرنے لگو تم۔ اب یہ جو فیصلہ ہے اس میں بھی عموم ہے، اگر کوئی عدالت میں جج بیٹھا ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے، یا پنچایت میں کسی کو سربراہ متعین کیا گیا وہ پنچایت کا فیصلہ کر رہا ہے، یا دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں، ان کی آپس میں گفتگو میں اونچ نیچ ہوئی، تیسرے آدمی کو کہا کہ اب بتاؤ ہم میں سے صحیح بات کس نے کی، کون حقدار ہے کون ناحق ہے۔ اب دو آدمی کے درمیان اچانک تیسرے کو فیصل بنایا گیا، گفتگو میں، گپ شپ میں اور اسی طرح معاملات میں یہ روزانہ پیش آتا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں انصاف کی بات کریں۔ ولو کان ذا قربا، اگرچہ قریبی رشتہ دار کیوں نہیں ہے۔ بڑی اہم بات فرمائی۔ عموماً پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ قبائلی زندگی تھی، قوموں کو ترجیح ہوتی تھی۔ آج بھی بعض قوموں کو ترجیح دی جاتی ہے کہ یہ میری قوم کا آدمی ہے، چاہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، میں نے ہر حال میں اسی کا ساتھ دینا ہے، وہ جھوٹ پر کھڑا ہو تب بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات خاص فرمائی کہ قریبی رشتہ دار کیوں نہیں ہے، انسان کے سامنے بالکل حق اور جھوٹ واضح ہے تو حق کا ساتھ دے، سچ کا ساتھ دے، قرابت داری کا ساتھ نہ دے، اور اسی طرح اپنے طمع اور لالچ اور اپنے مفاد کا ساتھ نہ دے، قریبی رشتہ دار کا ساتھ دے۔ آج کل دوستیاں ہیں، انسان دیکھتا ہے بھئی یہ میرا دوست ہے، وہ میرا دوست نہیں ہے، اس کے ساتھ میرا قریبی تعلق ہے، اس کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے، یا یہ میرا پارٹی کا آدمی ہے، وہ پارٹی کا آدمی نہیں ہے، یہ مسلک کا آدمی ہے، وہ مسلک کا آدمی نہیں ہے، یہ شہر کا آدمی ہے، وہ شہر کا نہیں ہے۔ ان باتوں کو دیکھ کر انسان اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر حق اور باطل کا فرق کیے بغیر وہ ایک ہی طرف ساتھ دے دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنا ہے۔ لہذا فیصلہ جہاں بھی انسان کو موقع ملے تو وہ حق کا فیصلہ۔ گھر میں ناچاکی ہو گئی، خامد اور بیوی کے درمیان معاملہ سسر کے پاس پہنچ گیا، تو ایسی صورت میں جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ یہ نہ دیکھے یہ میرا بیٹا ہے یا یہ میری بیٹی ہے، یعنی گھریلو معاملات میں بھی ایسا ہرگز نہ کرے۔ اسی طرح انسان کے دو بیٹوں کے درمیان معاملہ پیش آ گیا، ایک بیٹا خدمت گزار ہے دوسرا خدمت گزار نہیں ہے، ایک کی طرف انسان کا رجحان زیادہ ہے دوسرے کی طرف نہیں، یا ایک کو کمزور سمجھتا ہے دوسرے کو اچھا سمجھتا ہے، طاقتور سمجھتا ہے، تو کمزوری اور طاقت کو نہ دیکھے، حق اور جھوٹ کو دیکھے۔ اس لیے اس کا تعلق گویا زندگی کے تمام شعبوں کے ساتھ اور ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، تو فرمایا یہاں انصاف کرنا ہے۔ دوسرا گواہی ہے، گواہی میں بھی انسان دو طرح گواہی دے سکتا ہے شرعی طور پر، مشاہدے کی گواہی ہے اور علم کی گواہی ہے۔ مشاہدے کی گواہی انسان نے معاملہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے تو جیسے دیکھا انصاف کے ساتھ ویسے ہی گواہی دے، چاہے وہ گواہی اپنے قریبی رشتہ دار کے حق میں آ رہی ہو یا اس کے خلاف آ رہی ہو۔ اور علم کی گواہی وہ یہ ہے کہ اس نے دیکھا نہیں لیکن یہ معاملہ اس کے علم میں ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں علمی گواہی دینی پڑتی ہے کہ مجھے اس طرح کی خبر پہنچی ہے کہ ایسا معاملہ ہوا ہے،
تو ایسی صورت میں جو حقیقی خبر ہے اس کے مطابق آگے شہادت دے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کے خلاف ہو۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے، فرمایا کہ یہ جو مشورہ ہے یہ امانت ہے۔ اب ایک آدمی مشورہ لے رہا ہے، مثال کے طور پر میں یہاں دکان بناؤں یا نہ بناؤں۔ اب آدمی کو پتہ ہے کہ یہاں دکان بنائے گا تو اس کو نفع ہوگا، لیکن اس کے دکان بنانے سے میرا نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کو ایسی پٹیاں پڑھائے کہ یہاں سے بالکل بس میں تنگ ہوں تو ادھر نہ آنا، تو یہ حق کے خلاف ہے۔ جو اس کے دل دماغ میں صحیح مشورہ ہے وہی دے، چاہے وہ اس میں ذاتی نقصان ہو یا نفع ہو۔ قسمت کی بات ہے، جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے وہ ہوگا۔ تو یہ آیت اپنے اندر بہت ہی وسعت رکھتی ہے۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ جب ہم اپنی زبان سے بولیں، چاہے اس کا تعلق فیصلے کے ساتھ ہو، گواہی کے ساتھ ہو، یا اس کا تعلق عام حالات میں گفتگو کے ساتھ ہو، تو ہم انصاف کی بات کریں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار کے خلاف جاتی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔